اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جرم و سزا کے قانون کو بیان کیا تھا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں چند سزاؤں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 مضامین کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تقوی اللہ تعالیٰ سے خفیہ اعلانیہ ڈرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر تقوی نہ ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے اگر خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو انسان پھر بے باک ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی دیکھیے، پہلے تو حاکمانہ انداز میں کوئی قانون بناتے اللہ تعالیٰ اور قانون بیان کرتے، اس کے بعد پھر مربیانہ انداز میں ایمان والوں کو پھر اس کو بتاتے اس گناہ کے بارے میں کہ دیکھو یہ گناہ اتنا خراب ہے، پھر گناہ کی نفرت دل کے اندر پیدا فرماتے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، بلکہ مختلف جو ہے کئی مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی، جیسا کہ اسی مجلس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ شراب کی حرمت کئی مرحلوں میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی، شراب کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، بس اتنا بیان کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر شراب کی قباحت اور اس کی برائی اور اس کی نفرت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی، شراب پینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شراب کے ذریعے شیطان مسلمانوں کو بہکانا، بھٹکانا، اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے، نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، تو فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو تم۔ شراب ہے، جوا ہے، قمار ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ جب ان چیزوں کی نفرت دل کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنے کی آیت نازل اتاری تیسرے مرحلے میں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، پھر صحابہ کرام نے قیمتی قیمتی شراب کے مٹکوں کو توڑ توڑ کر کے شراب کو ضائع کر دیا، بہا دیا۔ اللہ کا حکم نازل ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت دلوں کے اندر پیدا کر دی۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس عورت نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، مجھ کو پاک فرما دیجئے۔ اور اتفاق سے وہ عورت حاملہ تھی۔ اس نے کہا، یہی حمل میرے زنا کا ثبوت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصور تو تیرا ہے، تیرے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، جا، جب بچہ پیدا ہو جائے جب تم آنا۔ اب اندازہ لگائیے کیسا معاشرہ تھا، کیسا ماحول تھا، خدا کا دل کے اندر کیسا ڈر تھا، خوف تھا کہ وہ عورت گئی، اس کا رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا گیا، اس کو کہیں قید بھی نہیں کیا گیا، کہاں کی عورت تھی، کون سے محلے کی تھی، کون سے گاؤں سے آئی، جو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے جب آ جانا۔ وہ عورت بھی گئی، بچہ پیدا ہونے میں بھی کم سے کم لگے ہوں گے 8-9 مہینے۔ 8-9 مہینے کی مدت میں اگر وہ عورت کہیں چلی جاتی، اگر گمنام ہو جاتی تو کسے پتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا، پتہ بھی نہیں پوچھا، کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارے باپ کا کیا، کچھ نہیں پوچھا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا، وہ کہیں جا سکتی تھی، آزاد ہو سکتی تھی، گمنام ہو جاتی تو کیا پتا۔ لیکن دیکھیے خدا کا خوف، خدا کے خوف نے اس کو مجبور کیا، جب بچہ پیدا ہوا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، اب مجھ کو پاک کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر تم کو سنسار کر دیا گیا بچہ بیچارہ کہاں جائے گا، اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، جب یہ کھانے لگے تو تم آنا، بچہ جب کھانے لگے پینے لگے تو تم آنا۔ چنانچہ وہ عورت گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، کہاں چاہیے، کہاں کے رہنے والی ہو، کس کی بیٹی، کچھ نہیں پوچھا، بس فرمایا جب بچہ کھانے لگے تو تم آنا۔ اب ظاہر بات ہے بچہ کھانے پینے کی عمر کب، 1 سال تو کم سے کم اس کی مدت ہوگی، 1 سال میں بچہ کچھ بسکٹ وغیرہ نرم غذا کھاتا ہے بچہ۔ 1 سال کے بعد یا کھانے پینے کی جب عمر کو پہنچ گیا بچہ، تو وہ عورت اس حال میں آئی کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اتنی مدت ہو گئی، 2-3 سال کی مدت، 2-3 سال کی مدت میں کہیں بھی جا سکتی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، ڈر تھا۔ اس کی بنیاد پر وہ عورت پھر آئی اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب آپ مجھ کو سنسار کر دیجئے، آپ مجھ کو پاک کر دیجئے۔ چنانچہ اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈالا اور پھر اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو کیا سنسار کر دیا۔ سنسار کرنا کوئی معمولی چیز ہے، اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا۔ پتھر مار مار کر چاروں طرف سے جب لوگ پتھر ماریں گے تو اندازہ رہا کتنی تکلیف ہوگی۔ کوئی پتھر آنکھوں پر لگے گا، کوئی کانوں پر لگے گا، کوئی سر پر لگے گا، کوئی پیٹھ پر لگے گا، کتنے پتھر لگے ہوں گے۔ اور اس تمام زحمتوں کو اور تکالیف کو صرف اس لیے اس نے برداشت کیا کہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا اور اس کے دل کے اندر ڈر تھا کہ اگر میں یہاں دنیا کے اندر چھپ بھی گئی، کہیں بھاگ بھی گئی، گمنام بھی ہو گئی، تو قیامت کے دن تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ دنیا کی سزاؤں کو اس نے بھگتنا آسان سمجھا، دنیا کی سزاؤں کا اس نے بھگتنا آسان سمجھا، اور آخرت کی سزا سے ڈر کر کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے پاک ہونا کیا کیا گوارا کیا۔ تو یہ تقوی کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں حاکمانہ انداز میں کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی نفرت بھی دلوں کے اندر پیدا کرتے۔ یہ دنیا کی حکومت نہیں۔ دنیا کی حکومت کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کی حکومت طاقت کے گھمنڈ میں، طاقت کے غرور میں، فوج اور پلٹن کے غرور میں کوئی قانون پاس کر دیتی ہے حکومت۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کا نقصان اور اس کا فائدہ بھی بتاتے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھو بھائی، اس لیے میں نے تم کو اس سے روکا، یہ نقصان ہے۔ اس لیے میں نے تم کو یہ حکم دیا، اس کے اندر یہ فائدہ ہے۔ تم اچھے کام کرو گے تم کو جنت ملے گی، جنت کے لطف و انعام سے تم محظوظ ہوگے، اور جو تم برائی سے رکو گے تو یہ تمہارا فائدہ ہے، نیک کام کرو گے تو یہ تمہارا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اسلوب اور انداز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کے نقصان کو، اس کے فائدے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو تقوی کی تاکید بیان کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ سے قرب کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اللہ سے قرب کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو اختیار کرو۔ میں وسیلہ کا مختصر طور پر خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جو مفسرین نے، علماء نے، صحابہ نے اور سلف صالحین نے جو اس کا معنی بیان کیا وہ یہی بیان کیا کہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تمام برائیوں سے رکنا اور تمام اچھے کام کرنا، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، یہ ساری چیزیں خدا سے قریب کرنے والی ہیں، اور تمام ممنوعات سے رکنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے بندوں کو ان تمام چیزوں سے رک جانا، یہ خدا سے قریب کرنے کی کیا چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جو عرش کے نیچے ہے، جنت میں اس سے اعلیٰ مقام اور کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، یعنی جنت کا جو وہ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، اس اعلیٰ درجہ کے پانے کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیا کرے تو جو الفاظ مؤذن کہتا ہے
وہی الفاظ تم بھی کہنا، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے مکمل ہونے کے بعد میرے اوپر تم درود پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اوپر تم درود پڑھنا، اور درود پڑھ کر کے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ دیکھیں وسیلے کا ذکر ہے کہ تم میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو، اور اسی طریقے جس کے اور بھی دوسرے معنی بیان کیے گئے کہ تمام ممنوعات سے رک جانا اور تمام طاعات کو اختیار کرنا۔ طاعت کے اندر فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور تیسری چیز اس آیت کریمہ کے اندر کیا بیان کی گئی؟ وہ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے لیے کفار مشرکین سے جہاد کرنا۔ جب موقع پڑے تو تلوار سے جہاد کرنا، موقع پڑے تو کبھی تقریر سے جہاد کرنا۔ اس کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ جہاد کی نوعیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں سے جہاد کیا، تیروں سے جہاد کیا۔ اس زمانے میں یہ تھا، بہت سالوں تک جہاد ہوتا رہا تلواروں کے ذریعے، لیکن آج تلواروں کا جہاد تو نہیں ہے، آج قلم کا جہاد ہے، زبان کا جہاد ہے، تقریر کے ذریعے سے دین کو عام کرنے کا جہاد ہے، برائی سے روکنا یہ بھی آج کا جہاد ہے۔ آج تو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائی پھیلی ہوئی ہے ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا۔ آج آپ دیکھیے تقریر کر دیجئے سماج کے اندر پھیلی برائی کے خلاف تو اس کے دشمن ہو جاتے لوگ۔ تقریر کر کے آپ اگر کسی کو بتا دیے دیکھو بھئی یہ تم غلط کام کر رہے ہو، دشمن ہو جاتے۔ تو آج کا سب سے بڑا جہاد سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے کوشش کرنا۔ کبھی قلم سے بھی جہاد ہوتا، کبھی زبان سے بھی جہاد ہوتا، کبھی جو ہے طاقت سے بھی جہاد ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جہاد کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ بیان کیا ہے، تقویٰ کو بیان کیا، وسیلے کو بیان کیا، پھر جو ہے اس کو الگ سے بیان کیا۔ حالانکہ طاعات کے اندر یہ خود جہاد بھی شامل ہے، نیکیوں کے اندر، طاعات کے اندر خود جہاد شامل ہے، لیکن جہاد کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان کیا تاکہ معلوم ہو کہ جہاد اللہ کی نظر میں کتنا محبوب عمل ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر زمانے میں جہاد رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ جہاد رہے گا۔ ہم کیا سمجھ رہے جہاد نہیں ہو رہا؟ نہیں، ایسا نہیں، دنیا کے کسی بھی جگہ پر جہاد ہو رہا، ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا اور یہ فرض کفایہ ہے۔ کہیں اگر جہاد ہو تو امت اس سے گناہوں سے بچ جائے گی، اور اگر جہاد سے پوری امت رک گئی تو ساری امت اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگی۔ تو دنیا کے اندر ہمیشہ کہیں نہ کہیں جہاد رہے گا، چاہے وہ کسی نوعیت کا جہاد ہو، تلوار سے ہو، تیر سے ہو، زبان سے ہو، تقریر سے ہو، تحریر سے ہو۔ سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی برائیوں کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی جائے وہ جہاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر سورہ مائدہ کی 35 نمبر کی آیت کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا۔ ایک تو تقوی کو بیان کیا، خدا سے ڈرو۔ دوسری چیز جو خدا سے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اختیار کرو، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے کفار سے، مشرکین سے قتال کرو، جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔